آج کی اس ویڈیو پر ہم بات کریں گے افسانوی مجموعے پر، یعنی کون سا کس کا افسانہ ہے اور اس افسانوی مجموعے میں کتنے افسانے شامل ہیں، وہ سب ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پریم چند کا افسانوی مجموعہ واردات۔ واردات پریم چند کا آخری افسانوی مجموعہ ہے جو 1938 عیسوی میں مکتبہ جامعہ لمیٹڈ نئی دہلی سے پہلی بار شائع ہوا۔ واردات میں کل 13 افسانے شامل ہیں۔ اب کون کون سا افسانے شامل ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا ہے شکوہ شکایت، دوسرا ہے معصوم بچہ، تیسرا ہے بدنصیب ماں، چوتھا ہے شانتی، پانچواں ہے روشنی، چھٹا ہے مالکن، ساتواں ہے نئی بیوی، آٹھواں گلی ڈنڈا، نواں سوانگ، دسواں انصاف کی پولیس، 11واں غم نوداری بز بخر، 12واں مفت کرم داشتن اور آخری 13واں قاتل کی ماں۔ یہ پریم چند کا افسانوی مجموعہ واردات میں 13 افسانے شامل ہیں۔ اگلا ہے ہمارا سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت۔ پہلا پوائنٹ ہے اس میں سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت جو 1950 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ دوسرا پوائنٹ ہے قیام پاکستان کے بعد ٹھنڈا گوشت منٹو کا پہلا افسانہ تھا اور اسی افسانے پر فحاشی کے الزام نے منٹو کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا۔ تیسرا پوائنٹ ہے مجموعہ ٹھنڈا گوشت کے شروع میں زحمت مہر درخشاں کے عنوان سے اسی مقدمے کی روداد ہے۔ اس روداد کا عنوان منٹو نے غالب کے اس شعر سے لیا ہے: لرزتا ہے میرا دل زحمت مہر درخشاں پر، میں ہوں وہ قطرہ شبنم جو ہو خار بیاباں پر۔ چوتھا پوائنٹ ہے منٹو کے افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت میں 9 افسانے شامل ہیں۔ اب کون کون سے چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے ٹھنڈا گوشت، دوسرا ہے گولی، تیسرا ہے رحمت خداوندی کے پھول، چوتھا ہے 3.5 آنے، پانچواں ہے پیرن، چھٹا ہے خورشٹ، ساتواں ہے باسط، آٹھواں ہے شاردا اور نواں ہے کالی شلوار۔ اگلا ہے ہمارا کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ۔ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں ہندوستان سے پہلی بار 1948 عیسوی میں شائع ہوا تھا، جبکہ ہم وحشی ہیں پشاور ایکسپریس کے نام سے لاہور سے شائع ہوا تھا، یعنی کہ لاہور میں پشاور ایکسپریس کے نام سے بھی شائع ہوا تھا۔ دوسرا پوائنٹ افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں کے شروع میں افضل توصیف کا لکھا ہوا گروی کا موسم اور کہانی داتا اور سردار علی جعفری کا لکھا ہوا پہلا دیباچہ کے عنوان سے شامل ہے۔ کرشن چندر کے افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں کل 10 افسانے شامل ہیں، یعنی کہ ہم وحشی ہیں میں کل 10 افسانے ہیں۔ چلیے کون کون سے ہیں۔ پہلا افسانہ ہے اندھے، دوسرا افسانہ لال باغ، تیسرا ہے امرتسر آزادی سے پہلے، چوتھا ہے امرتسر آزادی کے بعد، پانچواں ہے پشاور ایکسپریس، چھٹا ہے ایک طوائف کا خط پنڈت جواہر لال نہرو اور قائد اعظم محمد جناح کے نام، ساتواں ہے جیکسن، آٹھواں ہے دوسری موت، نواں ہے دل کا چراغ اور آخری 10واں ہے لالا گھسیٹا رام۔ یہ کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ ہم وحشی ہیں میں شامل 10 افسانے ہیں۔ اب ہم اگلا بات کریں گے راجندر سنگھ بیدی کا افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے اپنے دکھ مجھے دے دو راجندر سنگھ بیدی کا چوتھا افسانوی مجموعہ ہے جو پہلی بار 1965 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ دوسرا پوائنٹ ہے راجندر سنگھ بیدی نے اپنے افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو کا انتساب آل احمد سرور کے نام کیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں 9 افسانے شامل ہیں۔ پہلا افسانہ ہے لاجونتی، دوسرا ہے جوگیا، تیسرا ہے ببل، چوتھا ہے لمبی لڑکی، پانچواں ہے اپنے دکھ مجھے دے دو، چھٹا ہے ٹرمینس سے پرے، ساتواں ہے حجام الہ آباد کے، آٹھواں ہے دیوار اور آخری نواں ہے یوکلپٹس، ایک پودے کا نام ہے یوکلپٹس۔ تو یہ راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعہ اپنے دکھ مجھے دے دو میں شامل 9 افسانے ہیں۔
اب ہم بات کریں گے عصمت چغتائی کا افسانوی مجموعہ چونٹے پر۔ پہلا پوائنٹ ہے عصمت چغتائی کا افسانوی مجموعہ چونٹے ان کا دوسرا افسانوی مجموعہ ہے جو 1942 عیسوی میں ساقی بک ڈیپو دہلی سے شائع ہوا تھا۔ دوسرا ہے عصمت چغتائی کا افسانوی مجموعہ چونٹے کا پیش لفظ کرش چندر نے لکھا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس کا عصمت چغتائی کے افسانوی مجموعہ چونٹے میں 11 افسانے، 3 خاکے اور 1 ڈرامہ شامل ہے۔ عصمت چغتائی کا افسانوی مجموعہ چونٹے کا پہلا افسانہ بھول بھلیا، دوسرا ہے پنکچر، تیسرا ہے ساس، چوتھا افسانہ ہے سفر میں، یہ ایک طنزیہ خاکہ ہے، پانچواں ہے اس کے خواب، چھٹا ہے جنازے، ساتواں ہے لحاف، آٹھواں افسانہ ہے بیمار، نواں افسانہ ہے میرا بچہ اور 10واں افسانہ ہے تل۔ 11واں افسانہ ہے، یہ 11واں افسانہ نہیں ہے، خاکہ ہے دوزخی، بھائی کا خاکہ ہے یہ۔ 12واں افسانہ ہے چھوٹی آپا، 13واں افسانہ ہے جھری میں سے، 14واں افسانہ ہے ایک شوہر کے خاطر، یہ ایک طنزیہ خاکہ ہے، ایک شوہر کے خاطر، اور 15واں آخری ہے عورت اور مرد، یہ عصمت چغتائی کا ڈرامہ ہے جو اس مجموعے میں شامل ہے چونٹے میں۔ جیسا بتایا ہے پہلے کہ افسانوی مجموعے چونٹے میں 11 افسانے، 3 خاکے اور 1 ڈرامہ شامل ہے۔ اگلا ہے ہمارا خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے خواجہ احمد عباس کا افسانوی مجموعہ ایک لڑکی جو پہلی بار 1942 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ دوسرا پوائنٹ ہے افسانوی مجموعہ ایک لڑکی کے شروع میں جاگے سنسار کی سرخی کے ساتھ خواجہ احمد عباس کا ایک چھوٹا سا مضمون جس میں انہوں نے کہانی پر روشنی ڈالی ہے، اور ساتھ ہی آخر میں یہ بھی بتایا ہے کہ افسانوی مجموعے ایک لڑکی میں شامل افسانے کن کن رسالوں میں شائع ہوئے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے خواجہ احمد عباس کے افسانوی مجموعے ایک لڑکی میں 10 افسانے شامل ہیں۔ پہلا ہے فیصلہ، دوسرا افسانہ ہے ایک لڑکی، تیسرا افسانہ ہے سرکشی، چوتھا افسانہ ہے ناگن، پانچواں پہلا پتھر، چھٹا ابابیل، ساتواں 3 عورتیں، آٹھواں داروغہ صاحب، نواں معمار، 10واں رادھا۔ خواجہ احمد کے افسانوی مجموعہ ایک لڑکی میں 10 افسانے شامل ہیں۔ اگلا ہے ہمارا قرۃ العین حیدر کا افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار۔ پہلا پوائنٹ ہے قرۃ العین حیدر کا افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار چوتھا مجموعہ ہے جو پہلی بار 1982 عیسوی میں شائع ہوا۔ دوسرا پوائنٹ ہے قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں 18 افسانے شامل ہیں۔ مجموعہ روشنی کی رفتار کا پہلا افسانہ ہے آوارہ گرد، دوسرا ہے ملفوظات حاجی گلزار بابا بیکاری، تیسرا افسانہ ہے فوٹوگرافر، چوتھا ہے حسب نسب، پانچواں افسانہ ہے سیکریٹری، چھٹا ہے نظارہ درمیان ہے، ساتواں ہے دوسیہ، آٹھواں ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، نواں ہے فقیروں کی پہاڑی، 10واں ہے اکثر اس طرح سے بھی رقص فغاں ہوتا ہے، 11واں ہے سینٹ فلورا آف جارجیا کے اعترافات، 12واں ہے روشنی کی رفتار، 13واں ہے لکڑ بگے کی ہنسی، 14واں ہے آئینہ فروش شہر کورا، 15واں ہے پالی ہلکی ایک رات، 16واں ہے دری گرد سوارے باشد، 17واں ہے جن بولو تارا تارا، اور 18واں ہے کوہرے کے پیچھے۔ یہ قرۃ العین حیدر کے افسانوی مجموعہ روشنی کی رفتار میں شامل افسانے 18 افسانے شامل ہیں ان کے روشنی کی رفتار میں۔ یہ سب آپ کو یاد رکھنا ہے، ان میں سے ہو سکتا ہے ایک بھی اٹھا کے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کس کا افسانہ ہے۔ چلیے اگلا ہے ہمارا سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ الاؤ۔ تو پہلا پوائنٹ ہے اس کا سہیل عظیم آبادی کا افسانوی مجموعہ الاؤ، جس کے شروع میں تعارف کے عنوان سے سہیل عظیم آبادی کے افسانہ نگاری کے متعلق کرش چندر کا لکھا ہوا ایک تعارفی نوٹ ہے۔
دوسرا پوائنٹ ہے افسانوی مجموعہ الاؤ میں 19 افسانے شامل ہیں۔ پہلا افسانہ ہے الاؤ، دوسرا ہے اندھیرے اور اجالے میں، تیسرا ہے دو مزدور، چوتھا افسانہ ہے کھویا ہوا لال، پانچواں ہے جوار بھاٹا، چھٹا ہے چوکی دار، ساتواں ہے ٹوٹا تارا، آٹھواں ہے شرابی، نواں وہ رات، دسواں بخیر تمام، گیارہواں بے چارہ، بارہواں جوانی، تیرہواں پیٹ کی آگ، چودھواں افسانہ ہے چار آنے، پندرہواں قیدی، سولہواں بھوک، سترہواں خدا کی دین، اٹھارہواں سراب، انیسواں اپنا پرایا۔ یہ سہیل عظیم آبادی کے افسانوی مجموعہ الاؤ میں شامل افسانے 19 افسانے شامل ہیں۔ اگلا ہے ہمارا جیلانی بانو کا افسانوی مجموعہ راستہ بند ہے۔ پہلا پوائنٹ راستہ بند ہے جیلانی بانو کا افسانوی مجموعہ ہے جس میں 22 مشمولات ہیں، جن میں سے 6 افسانچے، 15 افسانے اور ایک ناول ہے۔ پہلا ہے کن، یہ افسانچہ ہے، دوسرا ہے عباس نے کہا، تیسرا ہے ایک دوست کی ضرورت ہے، چوتھا ہے درشن کب دو گے، پانچواں ہے کل رات ہمارے گھر مرزا غالب اور عصمت چغتائی آئے تھے، چھٹا افسانہ ہے گل نغمہ، ساتواں افسانہ ہے ایک شوٹنگ اسکرپٹ، آٹھواں افسانہ ہے یہ شہر بکاؤ ہے، نواں افسانہ ہے اسے کس نے مارا، دسواں ہے جنت کی تلاش، گیارہواں ہے موت کے بیچ، بارہواں ہے کیا ٹوٹ گیا، یہ افسانچہ ہے، تیرہواں افسانہ ہے بھاگو بھاگو، چودھواں افسانہ ہے آپ کا سواگت ہے منتری جی، پندرہواں ہے پردہ گرتا ہے، سولہواں ہے ایک خلا باز کی رپورٹ، یہ افسانچہ ہے، سترہواں ہے زو میں، یہ افسانچہ ہے، یہ زد میں ہے یا زو میں آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ مجھے زو دکھ رہا تھا صاف، دال ہے کہ واو مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اٹھارہواں ہے اکیلا سمندر، یہ افسانچہ ہے، انیسواں ہے کاش، یہ بھی افسانچہ ہے، بیسواں ہے او کالے برقعے والی لڑکی، یہ بھی افسانچہ ہے، اکیسواں اکیلا، یہ ناول ہے، اور آخری 22واں یہ افسانہ ہے راستہ بند ہے۔ تو جیسا پہلے بتایا جا چکا ہے کہ جیلانی بانو کا افسانوی مجموعہ راستہ بند ہے میں 6 افسانچے، 15 افسانے اور ایک ناول ہے۔ اگلا ہے ہمارا سریندر پرکاش کا افسانہ بجو کا۔ یہ ایک افسانہ ہے نہ کہ افسانوی مجموعہ، کیونکہ سلیبس میں دے رکھا ہے افسانوی مجموعہ، زیادہ تر کے افسانوی مجموعہ شامل ہیں، تو لوگوں کو کنفیوژن ہو رہی ہوگی اس میں کہ بجو کا افسانہ یہ بھی افسانوی مجموعہ ہے، لیکن اصل میں یہ افسانوی مجموعہ نہیں ہے۔ بجوگا کے نام سے سریندر پرکاش کا کوئی بھی افسانوی مجموعہ نہیں ہے، بلکہ صرف ان کے ایک افسانے کا نام بجو کا ہے۔ اگلا ہے ہمارا غیاث احمد گدی کا افسانوی مجموعہ بابا لوگ۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے غیاث احمد گدی کا افسانوی مجموعہ بابا لوگ، جو پہلی بار 1969 میں کلچر اکیڈمی رینا ہاؤس گیا بہار سے شائع ہوا۔ دوسرا پوائنٹ ہے غیاث احمد گدی کے افسانوی مجموعہ بابا لوگ میں 9 افسانے شامل ہیں۔ پہلا افسانہ ہے بابا لوگ، دوسرا ہے پہیا، تیسرا ہے منظر و پس منظر، چوتھا ہے بابے، پانچواں ہے ڈورتھی جونسین، چھٹا ہے بدصورت سیاہ سلیب، ساتواں ہے پیاسی چڑیا، آٹھواں ہے جوہی کا پودا اور چاند، نواں ہے صبح کا دامن۔ یہ غیاث احمد گدی کا افسانوی مجموعہ بابا لوگ میں شامل افسانے ہیں، کل 9 افسانے شامل ہیں۔ آخری ہے ہمارا اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ تماشا گھر۔ پہلا پوائنٹ اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ تماشا گھر آخری مجموعہ ہے جس کا اقتباس انہوں نے اپنے بیٹے ارشاد اقبال عرف رومی کے نام کیا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے افسانوی مجموعہ تماشا گھر پہلی مرتبہ 2003 میں شائع ہوا۔ تیسرا پوائنٹ ہے افسانوی مجموعہ تماشا گھر میں 12 افسانے شامل ہیں، 12 افسانے ہیں۔ اقبال مجید کا افسانوی مجموعہ تماشا گھر کا پہلا افسانہ ہے سخت جانوں کا انتظار،
दूसरा अफसाना है सूख्ता सामा, तीसरा है बेशुमार, चौथा है हम गिरिया सर करेंगे, पांचवा है सुराख, छठा है चप्पलें, सातवां है दो भीगी आँखें, आठवां है अन्नू का घर, नवा है तमाशा घर, दसवां है बेसूरती की सूरतें, 11वां है सायाए शज्र और आखिरी 12वां है तलाई महर। तो इकबाल मजीद के अफसानवी मजमुआ में कुल 12 अफसाने शामिल हैं। अब इसमें से सवाल कैसे बनेंगे, मैंने कुछ सवाल बनाए हैं ताकि अंदाज़ा हो जाए कि इसमें सवाल कैसे बनेंगे। तो चलिए मैं सवाल बताता हूँ। अब जैसे कि ये सवाल है, इनमें से अफसाना अलाओ का मुसन्निफ़ कौन है। अब अगर आपको मालूम होगा तो आप सही निशान लगाएंगे, जैसे इसका सही जवाब है सुहेल अज़ीम आबादी। इसी तरीके से दूसरा सवाल है, कातिल की माँ किसका अफसाना है, तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद। ये तीसरा सवाल है, प्रेमचंद के अफसानवी मजमुआ वारदात में कितने अफसाने हैं, तो जिसको मालूम रहेगा वो तो सही निशान लगाएगा। इसका सही जवाब है 13। चौथा सवाल है, इनमें से गुले नगमा का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। अब वो क्या है, अफसानचा है कि रापुरताश है या नावल्ट है, तो इसका सही जवाब है अफसाना। गुले नगमा का ताल्लुक़ अफसाने से है। ये किस अफसाने मजमूए में शामिल है, ये रास्ता बंद अफसानवे मजमूए में शामिल है। अगला सवाल है, दूसरी मौत किसका अफसाना है। अब इसका सही जवाब है कृष्णचंद्र का। दूसरी मौत कृष्णचंद्र का अफसाना है। अभी आपको मालूम होगा कि दूसरी मौत कृष्णचंद्र का अफसाना है और ये अफसाना किस मजमूए में शामिल है। दूसरी मौत हम वहशी हैं कृष्णचंद्र का अफसानवी मजमुआ है और इसमें शामिल है दूसरी मौत, यह अफसाना है। अगला सवाल है, अफसानवी मजमुआ रोशनी की रफ्तार में कुल कितने अफसाने हैं। अब इसका सही जवाब, अब जिसको मालूम होगा वो सही लगाएगा। इसमें कुल रोशनी की रफ्तार में 18 अफसाने हैं। अगला सवाल है, बिजू का किसका अफसाना है, तो इसका सही जवाब है सुरेंद्र प्रकाश का। अगला सवाल है, बाबा लोग किसका अफसाना है, और इसका सही जवाब है गयास अहमद गद्दी। रास्ता बंद है किसका अफसानवी मजमुआ है। अब जिसको मालूम है वो सही निशान लगाएगा इसमें, और इसका सही जवाब है जिलानी बानो का है। अगला सवाल है, इस तरीके के भी सवाल आ सकते हैं कि तमाशा घर का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप सही निशान लगाएंगे। तमाशा घर का ताल्लुक़ अफसाने से है। तो मैंने ये चंद सवालात आपको समझाने के लिए, बताने के लिए कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं, क्योंकि मेरे से सवाल भी किया गया था कि इसमें से किस तरह के सवाल आएंगे। इसमें किरदार भी पूछे जा सकते हैं, जैसे वारदात में प्रेमचंद का अफसाने हैं, मालकिन, और उसके काफ़ी सवाल भी आ चुके थे पेपर में, मालकिन से किरदार पूछे जा चुके थे। तो इसी तरीके से हमें अफसाने के किसका अफसाना किसका है और उसमें कितने अफसाने शामिल हैं, ये सब हमें अच्छी तरीके से याद करने होंगे। हो सकता है ऐसे सवाल भी आ जाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हम और बेहतर बनाने की कोशिश करें और अच्छा करने की कोशिश करें। शुक्रिया।